السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا حبل اللہ السلام علیکہ یا صبغت اللہ السلام علیکہ یا سیف اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج ہماری انشاءاللہ تعالی جو گفتگو ہے وہ قرآن شریف کی عظمت، قرآن شریف کی عظمت کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم گفتگو سماعت کریں گے، کیونکہ طرح طرح کے اعتراضات قرآن کریم پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جس دن سے قرآن مجید کا شان نزول ہوا ہے، جس دن سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، اسی دن سے قرآن مجید پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور قرآن ان کا منہ توڑ جواب آج تک دیتا آ رہا ہے۔ تو آج ہم قرآن شریف کی عظمت کو انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔ قرآن شریف سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تیرا نام کیا ہے؟ اے قرآن تیرا نام کیا ہے اور یہ نام کس نے رکھا ہے؟ تو قرآن شریف خود قرآن مجید میں فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن شریف کیا فرماتا ہے؟ بلکہ یہ قرآن مجید ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو یہ قرآن مجید جو نام ہے یہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے۔ تو کیا قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اس کا صرف ایک ہی نام ہے قرآن؟ نہیں، قرآن مجید کا اللہ رب العزت نے ایک ہی نام قرآن میں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ بہت سارے نام قرآن مجید میں اللہ نے خود قرآن کے رکھ کر بیان فرمائے۔ کتنے نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے قرآن کریم کے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم، قرآن مجید، فرقان حمید کے قرآن مجید میں 54 نام بیان فرمائے۔ کتنے نام بیان فرمائے؟ 54 نام اللہ نے قرآن مجید کے قرآن میں بیان فرمائے۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ اب میں اگر ہر نام کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنے لگوں تو بہت سارا کیا ہے معلوم ہے وقت درکار ہے۔ ایک گھنٹہ 2 گھنٹے کیا ایک دن بھی ناکافی ہوگا صرف قرآن کے ناموں کی وضاحت میں۔ لیکن میں آج ایک نام کی ضرور وضاحت کروں گا کہ قرآن کو قرآن اللہ نے کیوں کہا، کیا وجہ سے کہا، اس پر انشاءاللہ تعالی میں گفتگو ضرور کروں گا۔ مگر 54 نام قرآن کے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ ہر نام کے الگ معنی ہیں، ہر نام کے وہ معنی کے لحاظ سے خطاب کرنے لگے تو ہر نام پر 1 گھنٹے کا خطاب ہو جائے گا۔
انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال قرآن مجید میں 54 نام اللہ نے بیان فرمائے، ان میں سے کچھ ناموں کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ بات مدلل ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے قرآن کو حمید کہا، قرآن کو مجید کہا، قرآن کو کریم کہا، قرآن کو حکیم کہا، قرآن کو مبین کہا، قرآن کو مبین کہا، قرآن کو نور کہا، قرآن کو فرقان کہا، قرآن کو ہدا کہا، قرآن کو شفا کہا، قرآن کو رحمت کہا، قرآن کو آیات اللہ کہا، قرآن کو کتاب اللہ کہا، قرآن کو کلام اللہ کہا۔ یہ چند نام میں نے بیان فرمائے۔ اب 54 نام پورے سنائے لگوں تو وقت زیادہ درکار ہوگا۔ میں اصل قرآن شریف کی عظمت پر بتا رہا تھا کہ جس کتاب کے بھیجنے والے خدا نے خود اتنے کثرت سے نام بیان فرمائے تو اس کی شانیں جب اتنی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جلنے والے بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔ جو زیادہ شان والا ہوتا ہے اس کی شان جب بیان کی جاتی ہے تو اس پر اعتراض کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا نام اللہ نے خود قرآن رکھا۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں کون سے لفظ سے بنا ہوا ہے؟ یہ نام کون سے لفظ سے بنا ہوا ہے؟ تو یہ یا تو قرآن سے بنا ہوا ہے، یا قراءتن سے قرآن بنا ہوا ہے، یا قرنن سے قرآن بنا ہوا ہے۔ 3 ورڈوں میں سے کوئی ایک ورڈ سے قرآن شریف کا نام قرآن بنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ پہلا لفظ میں نے کہا قرآن، اس سے قرآن بنا ہے۔ اگر قرآن سے قرآن بنا ہے تو اس کے قرآن کے معنی کیا ہوں گے؟ قرآن کے معنی ہے جمع کرنے والی کتاب۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ جمع کرنا۔ تو قرآن کے معنی ہوئے قرآن سے جمع کرنے والی کتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس نے ساری دنیا کے گورے کالے، الگ الگ لینگویجز میں بات کرنے والے، الگ الگ طور طریقوں والے، الگ الگ مذاہب والے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک زبان کر دیا۔ دیکھو آپ، قرآن مجید پوری دنیا کے اندر کسی بھی جگہ کا اگر مسلمان ہے تو اذان اردو میں نہیں دیتا، تیلگو میں نہیں دیتا، انگلش میں نہیں دیتا، فارسی میں نہیں دیتا، مراٹھی میں نہیں دیتا، عربی زبان میں اذان دیتا۔ اس کو اکٹھا کر دیا قرآن نے ایک ہی زبان پر۔ بات سمجھ گئے؟ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، بھلے دنیا میں ہمارے علاقوں کی زبان بولنے والے ہوں، مگر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، قومے میں آتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اب نہ اردو زبان میں بات کر رہے، نہ فارسی میں، نہ تیلگو میں، نہ مراٹھی میں، نہ انگلش میں، کون سی زبان میں بات کر رہے؟ عربی زبان کے اندر۔ سارے دنیا کے الگ الگ مذاہب، الگ الگ زبانوں والے لوگوں کو قرآن نے اکٹھا کر کے ایک زبان کر دیا اور ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ بادشاہ بھی ہے تو ایک ہی صف میں ہے، فقیر بھی ہے تو ایک ہی صف میں ہے، بھکاری بھی ہے تو ایک ہی صف میں ہے، غریب بھی ہے تو ایک ہی صف میں، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو قرآن نے سب کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا۔ تو متحد کر دینے والی کتاب ہے، یہ جمع کر دینے والی کتاب ہے۔ جیسا نام ویسی ہی اس کی خوبی اور شان ہے، جیسا نام ہے ویسا ہی کام کرنے والی ہے یہ۔ قرآن سے قرآن اس لیے اس کو کہا گیا۔ دوسرا قراءتن سے قرآن۔ اگر اس کو قراءتن سے قرآن مانے تو قراءتن کے معنی ہے پڑھنا، تو قرآن کے معنی ہے ہر سیکنڈ ہر لمحے میں پڑھی جانے والی کتاب، یعنی ایسی کتاب جس کا پڑھنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا بھر میں نہیں رک رہا، اس کے پڑھنے کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھٹی نہیں ہو رہی، ویسی کتاب کو بولتے قرآن۔ کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب،
بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بہت زیادہ چھاپی جانے والی کتاب، بہت زیادہ مطالعہ کی جانے والی کتاب، بہت زیادہ کیا ہے معلوم ہے اس کے معنی مفاہیم پر جو ہے نا کیا ہے غور و فکر کی جانے والی کتاب۔ ایسی کتاب دنیا کے تمام کتابوں کی جو سلطان ہے، پڑھی جانے میں نمبر 1 ہے، لکھی جانے میں نمبر 1 ہے، کہی جانے میں نمبر 1 ہے، معنی مفاہیم بیان کیے جانے میں نمبر 1 ہے۔ دنیا کے تمام کتابوں کا جائزہ لیجئے، حالانکہ اسلام سے پہلے کی کتاب ہے بائبل، اسلام سے پہلے کی کتاب ہے توریت، اسلام سے پہلے کی کتاب ہے زبور، اور اگر دوسرے مذاہب کی لے لیں تو ہندو مذہب کی اسلام سے پہلے کی کتاب ہے گیتا، اور ان کے پہلے کی کتابیں بہت ساری ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ انڈیا سے باہر نہیں نکل سکی، اور قرآن مکہ مدینہ میں آ کر ساری دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں پہنچ گیا۔ یہ وہی کتاب کی شان ہو سکتی ہے جو رب نے اتاری ہو۔ اگر مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو اتنے چرچے نہیں ہوتے، مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو اتنی کثرت سے نہیں پڑھی جا سکتی، مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو اتنی ریسرچ نہیں ہو سکتی، مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو اس کو جب پڑھا جائے تو شفا نہیں ملتی، اس کو پڑھنے پر سر میں درد ہو جاتا ہے۔ بتاؤ، ہم میتھمیٹکس کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، سوشل کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور بائیولوجی کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، فزکس کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا بھر میں لکھی جانے والی الگ الگ سبجیکٹ پر کتابیں ہم پڑھتے ہیں، مگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب ہم پڑھیں تو ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے نہیں بولا آپ؟ آنکھوں کو چشمہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں دکھنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی کیا ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر لائبریری میں بیٹھ کے بندہ دنیا والی کتابیں زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھے تو وہ نابینا ہونے کے قریب تر ہو جاتا ہے، چشمہ موٹے سے موٹا لگتا چلا جاتا ہے۔ مگر قرآن ایسی واحد کتاب ہے، اتنی کثرت سے پڑھی جاتی ہے، جا کر ذرا مدرسے کا جائزہ لے لو، وہ حافظ قرآن کو حفظ کرنے کے لیے پڑھتا جاتا ہے، رٹی مارتا جاتا ہے، وہ جتنا پڑھتا جاتا ہے وہ پڑھتے پڑھتے جھومتا جاتا ہے، اور زیادہ اسے لذت آتی ہے، اور زیادہ اسے مزہ آتا ہے، اس کے سر میں درد نہیں ہوتا، سر کا درد کافور ہو جاتا ہے، اس کے بدن میں درد نہیں ہوتا، بدن کے درد کو اللہ شفا سے بدل دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس میں شفا اور رحمت رکھی مومنوں کے لیے۔ اللہ نے جیسا فرمایا ویسی ہی اس کی شان اور عظمت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے سر میں درد ہونے نہیں دیتی۔ جتنا زیادہ قرآن شریف پڑھتا جائے گا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے بجائے اس میں نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی، لطافت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ حد تو یہ ہے جب ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن کی عظمت کو دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں۔ ارے اتنی ضخیم کتابیں دنیا بھر میں لکھی گئی، مگر ایک ساتھ پورے ایک ہی وقت میں مکمل کتاب کوئی نہیں پڑھتا۔ یہ قرآن کی واحد عظمت ہے، یہ قرآن کی واحد شان ہے کہ جب نماز تراویح دیکھی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں تو ایک شبینہ پڑھا جاتا ہے۔ حافظ قرآن پہ قربان جاؤ، وہ قرآن شریف کو ایک ہی رکعت میں 29 پارے سنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کے 29 پارے کھڑے ہو کر وہ سناتا جاتا ہے، نہ حلق دکھتا ہے، نہ منہ سے اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے، نہ پانی پینے کی نوبت آتی ہے۔ ذرا سوچے، مکمل قرآن شریف اگر تلاوت کر کے سنایا جائے تو کم از کم 8.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ ایک شخص اگر 8.5 گھنٹے تک مسلسل بولتا رہے تو بتائیے پیاس لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ مگر یہ قرآن کی عظمت ہے۔ حافظ قرآن پڑھتا جاتا ہے، سناتا جاتا ہے، پیچھے کھڑے ہوئے مصلیوں کو پیشاب آ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے پیشاب کرنے، مگر سنانے والے کی عظمت پر قربان، وہ حافظ قرآن 20 رکعت تراویح سنا دیتا ہے، نہ پیشاب آتا ہے، نہ حلق سوکھتا ہے، نہ پیاس لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی عظمت ہے۔ یہ اللہ کے کتاب ہی کی شان ہو سکتی ہے، خالق کے نازل کردہ کتاب کی ہی یہ شان ہو سکتی ہے۔ جیسا نام ہے ویسی ہی اس کی شان ہے۔ تو قرآن قراءتن سے اگر لیا جائے
کیا معنی ہوں گے؟ ہر سیکنڈ میں پڑھی جانے والی کتاب۔ ارے اپنے تو اپنے غیروں نے جسے پڑھا، رام چندر آچاریہ نے کہا میں 14 پاروں کا حافظ قرآن ہوں۔ ارے جسے پڑھنے لگے تو امیتابھ بچن پڑھنے لگ جائے، سپر اسٹارز پڑھنے لگ جائیں، اگر پڑھنے لگ جائیں تو پنڈت پڑھنے لگ جائیں، یہود و نصارہ اس کے اوپر ریسرچ کرنے لگ جائیں، اور وہ ششدر رہ جائیں اس بات پر کہ انسانوں سے قرآن نے کب کہا؟ 1400 سال پہلے، جب انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آسمان میں جاؤں گا بول کے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں چاند کے اوپر پہنچوں گا بول کے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت انسان کہ الیکٹرک کی کیا ہے معلوم ہے، رفتار کے تحت میں دوڑ سکوں گا بول کے، مگر قرآن کی عظمت پر قربان جاؤ۔ قرآن نے کہا چاند کے ٹکڑے ہوئے، اور کس کے انگلی سے ہوئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج چاند پر جا کر سائنٹسٹ نے کہا کہ چاند اس سے پہلے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ سائنس نے ترقی کی تو قرآن کی صداقت سامنے آئی، اور سب سے پہلا سائنٹسٹ جو چاند کے اوپر گیا اس نے کہا کہ میں نے چاند پر اذان کی آواز سنی، چاند پر اذان کی آواز سنی۔ تو جو غیر مسلم ہے وہ جا کر وہاں چاند کی آواز سن کر آتا ہے۔ سنیتا ویلمز جو انڈیا کی جو ہے کیا ہے سائنسدان تھی، اور یہ جب چاند پر گئی وہاں سے روئے زمین کی فوٹو سیٹلائٹ کے ذریعے کھینچی، جب کھنچوائی تو حیرت سے اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ اس نے کہا کہ ہر مذہب جس کو بھی معبود سمجھتا ہے وہ تمام مندریں، وہ تمام چرچا گھر، وہ تمام گرودوارے سب ویران اور اندھیرے نظر آتے ہیں، مگر چاند پہ سے جب سیٹلائٹ کے ذریعے فوٹو کھینچی جاتی ہے تو حرمین شریفین چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کعبہ معظمہ چمکتا نظر آتا ہے، اور سرکار کی گنبد خضرا مسجد نبوی چمکتی نظر آتی ہے۔ چاند پر سے جو نور نظر آ رہا ہے کیا ثابت کر رہا ہے؟ سنیتا ویلمز کوئی مسلمان نہیں تھی، ارے اپنے غیروں نے تسلیم کیا کہ قرآن تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اور تحقیق کی گئی قرآن شریف کے اوپر، کیسے کیسے طریقوں سے تحقیق کی گئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سائنس جو ہے آج 1400 سال کے بعد ریسرچ کر کے یہ کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے سننے والا بنتا، بعد میں بولنے والا بنتا، یعنی اس کو پہلے سماعت آتی، بعد میں کیا آتی اس کو؟ بعد میں کیا آتا اس کو؟ دیکھنا آتا، بصارت آتی، سماعت پہلے بصارت بعد میں۔ اور قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤ، اس وقت سائنس کا تصور نہ تھا، اور قرآن نے کہا ہم نے انسان کو تخلیق کیا تو فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پہلے سننے والا بنایا بعد میں دیکھنے والا بنایا۔ ارے تم سائنس پہ ناز کرتے ہو، آج 1400 سال کے بعد ہمارے مذہب کی کتاب، اعلیٰ ترین کتاب قرآن نے اس وقت کہا جب انسان ماؤں کے پیٹوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے پاس کوئی مائکروسکوپ نہ تھا، اس کے پاس کوئی آلہ نہ تھا، قرآن نے ایسی سائنس کو بیان کیا۔ آج 1400 سال کے بعد سائنس کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے نا کیا ہے بچہ کیسا رہتا ہے؟ 3 پرتوں کے اندر رہتا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ ہم ماؤں کے پیٹوں میں 3 پرتوں کے اندر بچے کو رکھتے ہیں۔ تو جو سائنس آج بیان کرتی جا رہی ہے وہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ تو بتاؤ مستقبل کے حالات قرآن نے بیان کیے کہ نہیں؟ ذرا دیکھو قرآن سے کیا کہتا ہے قرآن۔ تو قرآن کے بارے میں کہہ رہا تھا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قراءۃ سے قرآن، ہر سیکنڈ پڑھی جانے والی کتاب۔ اپنے بھی پڑھ رہے ہیں، دشمن بھی پڑھ رہے ہیں، دوست بھی پڑھ رہے ہیں، دشمن بھی پڑھ رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ابو جہل قرآن کی عظمت کا انکار کرنے والا تھا، ابو لہب انکار کرنے والا تھا، عتبہ شیبہ انکار کرنے والے تھے، مگر یہ کافرین جب سرکار سے سورہ رحمان سنے فجر کی نماز میں وہ بھی تڑپ کر رہ گئے، کہے کیا قراءت تھی قرآن کی، کیا لذت ہے
اس کی آیتوں میں، وہ سننے کے لیے رسول پاک کے گھر کے پاس جمع ہو گئے۔ واقعہ ہے، تفصیلی طور پر تفاسیر کے اندر بیان ہوا، حدیث کی کتب میں بیان ہوا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ایسی لذت کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، کسی کتاب کی قرأت میں ایسی لذت نہیں ہے جیسی لذت قرآن مجید کی قرأت کے اندر ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کے اندر ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایسی عظیم ترین عظمت والی کتاب ہے۔ تیسرا لفظ ہے قرنن۔ کیا ہے؟ قرنن۔ اگر قرنن سے قرآن کو مانے، قرنن سے قرآن کو مانے تو قرآن کے معنی ہوں گے ملانے والی۔ کیا معنی ہوں گے؟ ملانے والی کتاب۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو بندے کو مولا سے ملا دینے والی ہے، بندے کو ہدایت سے ملا دینے والی ہے، دوزخی بندوں کو جنت سے ملا دینے والی ہے، نبی کے دامن سے دور رہنے والوں کو نبی کے قریب کر دینے والی ہے، اور کیا ہے، عالم آخرت سے، زہد و تقوی سے جو بندے دور ہیں ان کو زہد و تقوی کا پیکر بنا دینے والی ہے۔ تو جیسے نام ہے ویسی اس کی شان ہے۔ تو میں نے ایک لفظ پر گفتگو کی، ایک نام پر۔ قرآن کے 3 معنی ہیں خالی، قرآن کے۔ ایک معنی کیا ہے؟ جمع کر دینے والی کتاب۔ ایک معنی کیا ہے؟ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ اور ایک معنی کیا ہے؟ ملانے والی کتاب۔ ملانے والی کتاب۔ یہ سب خالی قرآن کے معنی ہیں۔ ابھی باقی نام تو میں نے صرف سنائے، اگر ان پہ گفتگو کروں تو وقت بہت کم درکار ہے، چونکہ ہم جمعہ کے جو ہے نا خطاب کو سماعت کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے، قرآن تو آیا کہاں سے ہے؟ آیا کہاں سے ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا، فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے آیا ہوا ہوں۔ کہاں سے آیا قرآن مجید؟ لوح محفوظ سے۔ آج جو ہم کتابی صورت میں ہیں دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو 30 پارے کی صورت میں، یہ جس طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے ٹھیک اسی طرح قرآن لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ جہاں سارے بندوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہاں پورا مکمل قرآن مجید لکھا ہوا ہے تحریری صورت میں۔ تو یہ قرآن کہاں سے آیا ہوا ہے؟ وہاں سے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، رات میں آیا یا دن میں آیا؟ تو قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں بے شک شب قدر کی رات میں آیا، ایسی رات میں آیا جس کی فضیلت بے انتہا ہے، ایسی ہے کہ اگر اس رات میں کوئی بندہ عبادت خدا کر لے تو اس کو روز روزہ رکھتے ہوئے، روز رات بھر عبادت کرتے ہوئے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا، اگر ایک ہی رات عبادت کر لے تو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ عظمت ہے۔ اگر اترے رات میں تو رات سب راتوں کی بادشاہ بن جائے قرآن سے نسبت کی وجہ سے۔ اب کہا قرآن 12 مہینے ہیں، تو کس مہینے میں آیا؟ تو قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں آیا۔ اب رمضان کے مہینے میں آیا، نسبت مل گئی تو سارے مہینوں کا سلطان بن گیا رمضان۔ وہ اہتمام جو اور مہینوں میں نہیں، رمضان کے مہینے کے لیے وہ اہتمام کہ شیاطین قید کر دیے جا رہے، ہر دن میں 1 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت کر دی جا رہی، کیا؟ اور ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، فرض عبادت کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جا رہا۔ یہ شان اور عظمت ہے اس کتاب کی۔ اب کہو کہ کس نے تجھے نازل کیا ہے، کس نے تجھے بھیجا ہے؟ تو قرآن نے کہا درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ قرآن نے کہا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یعنی اللہ نے مجھے کیا ہے نازل کیا ہے۔ تو اے قرآن، کیا تو ایک ہی رات میں ایک دم پورا کا پورا اتر گیا یا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اترا؟ یہ سوال ہے۔ تو قرآن کہتا ہے میں ایک دم بھی نازل کیا گیا
تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل کیا گیا۔ ایک دم جو میرا نزول ہے وہ اللہ کے علم سے لوح محفوظ پر ہے۔ اللہ کے علم سے لوح محفوظ پر جو میرا نزول ہوا وہ مکمل ایک ہی رات میں پورا کا پورا اتر گیا۔ لوح محفوظ پر پورا کا پورا ایک ساتھ لکھ دیا گیا۔ یہ جو لکھت ہے، یہ جو نزول ہے، یہ میرا ایک ہی رات میں ہوا، شب قدر کی رات۔ اور جب روئے زمین پر نازل کرنے کی بات آئی تو میں ایک دم ایک ہی رات میں پورا نہیں اترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، کبھی 4-5 آیتیں کر کے، کبھی جو ہے ایک سورے کی صورت میں، کبھی ایک رکوع کی صورت میں، کبھی 2-4 آیتوں کی صورتوں میں، بہرحال کبھی مکے میں تو کبھی مدینے میں۔ مکے میں 13 برس اترتا رہا، مدینے میں 10 برس اترتا رہا، ٹوٹل قرآن شریف 23 سال میں زمین پر اترتا رہا۔ تو یہ اس کا تنزیل والا نزول ہے، اور وہ آسمانوں میں نزول ایک ہی رات میں اترنے کا نزول ہے۔ تو دوسری جو کتابیں ہیں وہ کتابیں ایک دم ایک بارگی میں نازل کی گئی، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور دوسرے انبیاء اکرام پیغمبروں پر اترنے والے صحائف ہے۔ تو وہ کتابوں کو اللہ رب العزت نے کیسا اتارا؟ ایک دم نازل فرما دیا، اور جب ایک دم نازل کر دیا پورے احکامات ایک ساتھ آ گئے، تب بولو لوگوں کے لیے عمل کرنے میں دشواری ہو گئی، وہ انکار کرنے والے بن گئے، نافرمان بن گئے۔ تو اللہ نے چاہا میرے محبوب کی امت پر بار نہ ہو، میرے محبوب کی امت مشقت میں نہ پڑے، میرے محبوب کی امت کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ایک دم نازل نہیں فرمایا، پورے احکامات ایک ساتھ نہیں بھیج دیے، بلکہ اللہ پاک نے موقع محل کے اعتبار سے آیتوں کو نازل فرمایا۔ پہلے نرمی فرمائی، پھر تھوڑی سختی فرمائی، پھر تھوڑی سختی فرمائی، اس کے بعد پورے شریعت کے پورے احکامات کو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ تو 23 سال میں اس طرح قرآن مجید حسب ضرورت صحابہ اکرام کو جب جب جو مسائل پیش آتے تھے اس کے تحت قرآن مجید کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوتی رہی۔ مصلحت یہ ہے پرانی کتابوں کو جو اللہ نے ایک دم ایک بار نازل کیا، قرآن کو ایک دم جو نازل نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ امت پر رحم کیا جائے، یہ امت نافرمان نہ بن جائے، اس کے لیے تنزیل فرمائی کتاب کی، ٹھہر ٹھہر کر اس کو نازل فرمایا، اور دوسری کتابوں کو ایک دم ایک بارگی میں نازل فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، مصلحت سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس کا اور ایک نام ہے فرقان۔ فرقان، فرقان کے معنی کیا ہے؟ فرق کر دینے والی، حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ، قرآن مجید کو اللہ نے فرقان اس لیے کہا کیونکہ قرآن رحمت والی بارش کی طرح ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بارش کی طرح ہے۔ دیکھو کسان جو ہے جب زمین میں بیج بوتا ہے، اس نے کون سا بیج زمین کے گہرائی میں ڈال کر مٹی ڈھکی، اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کب تک؟ جب تک اس پر بارش نہ برس جائے۔ بارش برسی، بیج تک پانی پہنچا، پودا اوپر آیا، تو بارش نے ظاہر کر دیا کس کو؟ وہ بیج کو جو کسان نے چھپا رکھا تھا کہ وہ آخر کون سا بیج تھا، گیہوں کا تھا یا چاول کا تھا یا آم تھا یا جام تھا، یہ ظاہر کب ہوا؟ بارش کے پڑنے کی وجہ سے۔ تو قرآن بھی بارش ہے، اور بیج کس نے بویا؟ اللہ نے۔ کس کا؟ حق اور باطل کا۔ تو انسان کیا ہے معلوم ہے؟ کھیت ہیں، ہر ایک کے قلب میں اللہ نے بیج ڈالے، کسی کے دل میں ہدایت کا تو کسی کے دل میں گمراہی کا، وہ بیج چھپا ہوا تھا۔ اللہ نے قرآن کو بارش کی طرح نازل فرمایا، جب نازل ہوا تو بیج تک پانی پہنچا، کوئی نہیں جانتا تھا ابو بکر و ابو جہل کا فرق، مگر قرآن نے نازل ہو کر واضح کر دیا یہ ابو بکر ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ عمر
خطاب ہے، عمر بن خطاب ہے، یہ مولا علی ہے، یہ عثمان بن عفان ہے، یہ عتبہ اور شیبہ جیسے جاہل قسم کے کفار ہے۔ قرآن نے فرق کر دیا، قرآن نے حق و باطل کو واضح کر دیا۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے، صرف وہ زمانے تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر دور کے کافروں کے دل میں جو بیج ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پیدا مسلمان ہوتا ہے، دل میں بیج گمراہی کا ہوتا ہے، جیسے وسیم رضوی تھا اور اب کافر ہو گیا، مردود لعین بن گیا، اس کے دل میں گمراہی کا بیج تھا۔ قرآن کی رحمت برسی، بارش کی طرح برسی، بیج کیا ہے؟ پودا بن کے ظاہر ہو گیا۔ اب اصلیت پر اتر آیا کہ اس کی حقیقت تھی کہ وہ کافر تھا، ہم نے کافر کہا، دنیا نے نہ مانا، مگر اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو قرآن نے کہا وہ حق ہے۔ یہ قرآن شریف کی عظمت اور شان ہے۔ دیکھو قرآن بدلنے چلا تھا کمینہ، اب کیا ہو گیا؟ خود ہی بدل گیا۔ تو قرآن بدلتا نہیں ہے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرنے والے بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات اسلام کی تاریخ میں 1400 سال میں بیت گئے، گزر گئے۔ میں بھی وضاحتیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کی ایسی عظمت اور ایسی شان ہے میرے عزیزو۔ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دیکھو قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تو آیا کیوں ہے، مقصد کیا ہے تیرے آنے کا؟ تو قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جن جن کے دلوں میں ایمان کا بیج ہے نا، اس کے پودے کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کون کون متقی ہوگا، کون کون مومن ہوگا، کون کون مسلمان ہوگا، وہ ماحول کے اعتبار سے بت پرستی کا شکار ہے، ان کو نکال کر صحیح رستے پہ لانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آنے کا یہ مقصد ہے۔ آیا کس کے پاس سے ہے؟ رب ذوالجلال کے پاس سے۔ اور کیا لے کر آیا ہے؟ شفا اور رحمت لے کر آیا ہے۔ اور نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا مکمل بیان لے کر قرآن آیا ہے، ہر چیز کا واضح بیان اس کے اندر ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں نہیں بیان ہوا۔ سائنس کا علم قرآن میں ہے، بائیولوجی قرآن شریف میں ہے، فزکس قرآن مجید میں ہے، میتھمیٹکس قرآن مجید میں ہے، مہینوں کی تعداد قرآن میں ہے، دنوں کے ایام کی فضیلت قرآن میں ہے، راتوں کی فضیلت قرآن میں ہے، محمد مصطفیٰ کی عظمت قرآن میں ہے، انبیاء کی فضیلت و مقام قرآن میں ہے، خدا کی توحید کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ والوں کی عظمت کا بیان قرآن میں ہے، اعمال صالحہ کا ذکر قرآن میں ہے، دنیا کا ہر سبجیکٹ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ علم نجوم کو ڈھونڈو تو قرآن میں ہے، فلکیات کا علم دیکھو تو قرآن میں ہے، کہ بچہ پیدا ہو کسی ماں کو تو اس ماں کے دودھ میں، چھاتی میں دودھ جو ہے گاڑھا ہوتا ہے یا پتلا ہوتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اگر کسی ماں کو بیٹی پیدا ہو جائے، اس کے چھاتی میں دودھ گاڑھا یا پتلا ہوتا ہے، یہ قرآن میں بیان ہے۔ دنیا کی کسی کتاب نے ایسا کھول کر بیان نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو قرآن نے بیان کیا، تخلیق انسانی کا ذکر قرآن میں ہے، نطفے سے کس طرح انسان مراحل طے کر کے انسان بنتا ہے، اس پوری سائنس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب قرآن کی عظمتوں کو محمد مصطفیٰ نے بانٹنا شروع کیا، علم کے ذریعے پہنچانا شروع کیا، تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے محمد مصطفیٰ سے علم لیا تو میرے علم کا یہ عالم ہے، اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دو، اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دو تو 70 اونٹوں کے پیٹھ کتابوں سے بھر جائیں گے۔ ارے قرآن کی عظمت پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو، قرآن کی عظمت پوچھنا ہو تو حذیفہ بن یمان سے پوچھو، قرآن کی عظمت پوچھنا ہو تو ابو بکر و عمر سے پوچھو، جامع القرآن عثمان بن عفان سے پوچھو کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ یہ پوچھنا ہو تو رکشہ چلانے والے سے مت پوچھو، پان کے ڈبے والے سے مت پوچھو، وہ ڈاکٹر سے مت پوچھو، بلکہ پوچھنا ہو تو علماء سے پوچھو، صوفیہ
اولیاء سے پوچھو اس کی عظمت کا عالم کیا ہے، وسیم رضوی سے نہ پوچھو، پنڈتوں سے مت پوچھو، پوچھنا ہو تو علماء سے پوچھو، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر سیکھو کہ قرآن کا مقام اور مرتبہ، اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ ارے سائنس نے کہا کہ پانی پر جب ہم پھونکتے ہیں تو اس میں منہ کے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے نا جی، آکسیجن لیتے، آکسیجن لے کے جب کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے تو ہمارے اندر جسم میں رہنے والے نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا ہمارے سانس کے ذریعے باہر آ جاتے، تو ہم پھونک کے کسی بھی چیز کو جب پیتے تو وہ باہر بھی آ رہے پھر دوبارہ اندر چلے جا رہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے بھی پھونک کر پینے کھانے سے منع کیا، کیوں کہ وہ ہمارے صحت کے لیے مضر ہے۔ انہوں آج سکھا رہے، ہمارے آقا 1400 سال پہلے بتا دیے، انہوں ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، اب بول رہے ہمارے نبی 1400 سال پہلے بتا دیے۔ ان کو نہانا نہیں آتا تھا، نہانا اسلام نے سکھایا۔ ان کو لباس صاف رکھنا نہیں آتا تھا، اسلام نے سکھایا۔ یہ اپنے گھروں کے پاس گوبر چھینکنے والے تھے، ان کو اسلام نے سکھایا کہ یہ جراثیم چھینک رہے ہو، جراثیم کش نہیں ہے، جراثیم مارنے والی دوا نہیں ہے، بلکہ یہ گوبر کیا ہے، الٹا صحت کے لیے مضر ہے۔ اسلام نے صفائیت کیا ہوتی ہے، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہے۔ الطہور شطر الایمان کہا ہمارے نبی نے، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ ہمارے مذہب کی طرح کسی اور مذہب نے نہیں سکھایا پیشاب بیٹھ کر طہارت لیا کرو۔ پیشاب کے خطرے جو آپ کے شرمگاہ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے پانی سے دھو لیا کرو۔ یہ طریقہ کس مذہب نے بتایا؟ اسلام نے بتایا۔ اور اگر آدمی ختنہ نہ کرائے تو وہ چمڑا جو باہر ایکسٹرا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انڈے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے کیڑے اور طرح طرح کے جراثیم وہاں جگہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کے پھوڑے پھنسیاں وہاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ ختنہ کرا لو۔ تو ذرا بتائیے، آج اسلام کے نام پر نہ صحیح، پاکیزگی کے نام پر ہی صحیح، بیماریوں سے بچنے کے لیے ہی صحیح، ان کو ہمارے نبی کے طریقے پر آنا کیا ہے، لازم ٹھہرا۔ انہوں نے آج کہا 1 مہینے کے روزے مسلسل رہ لیں تو پھر آدمی کینسر سے بچ سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے مذہب نے کہا ہر بندہ رمضان کے مہینے میں 1 مہینے کے روزے رکھے، تو آج سائنس نے کہا 1 مہینے کے روزے رکھنے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے وہی باتیں سکھائی، وہی دین دیا، وہی طریقہ دیا، وہی اطوار دیے جو فطرت کے عین مطابق ہے، جو فطرت کے خلاف ہے وہ تعلیمات ہمارے مذہب نے نہیں دی۔ دوسرے مذاہب کو دیکھو، فطرت کے خلاف ان کی تعلیم ہے، فطرت اور مزاج، انسانی مزاج کے خلاف ان کی تعلیمات ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے، وہ خود اپنے مذہب سے بیزار ہیں، اگرچہ کہ اظہار نہ کرتے ہو، وہ خود اپنے مذہب سے بیزار ہیں۔ اور آپ دیکھیں قرآن شریف کے اور اسلام کی حقانیت پر قربان جائیں، اسلام نے اور قرآن شریف نے جو فطرت کے مطابق تعلیمات دی، وہ دوسرے مذاہب کے لوگ جب پڑھتے ہیں غور و فکر کے ساتھ، انہیں کسی تبلیغ کے بغیر ہی اسلام لانے قبول کرنے سے کوئی روکتا نہیں، وہ خود بخود مسلمان ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھو ان تک کوئی تبلیغ نہیں پہنچ رہی، کوئی مسلمان جا کے ان کو سمجھا رہا نہیں، وہ خود مطالعہ کر کے پہنچ جا رہے اسلام تک۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ اسلام کی حقانیت اور صداقت ہے۔ واقعات قرآن نے بیان کیے تو وہ واقعات صرف ناولوں کے قصے اور کہانیوں کی طرح نہیں، حقیقت تھی۔ حقیقت میں وہ واقعات رونما ہوئے تھے، اور وہ رونما ہوئے اور ان کے آثار آج تک موجود ہیں۔ دیکھو نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سنایا، تو آج سائنسدانوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ایجاد کر لیا۔ ترکی کے ایک پہاڑ پر جو ہے نا وہ تیار کشتی جو ہے نا آج مل گئی، جو نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے شداد جو بادشاہ گزرا، اس نے ڈپلیکیٹ جنت بنائی، دنیا میں سونے چاندی کے اینٹوں کے محلات تعمیر کیے،
وہ دیکھ لی گئی کون سے خطے میں کہاں پر موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے پر لوگ کیا ہے ناواقف تھے کہ حقیقت میں یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، وہ مصر میں کس طریقے سے آئے، کہاں سے ہوتے ہوئے آئے، وطن اصلی کیا تھا، یہ سب ڈیٹیل سے دنیا بے خبر تھی۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کا صحیح واقعہ بیان فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جادوگر تسلیم کر لیا تھا، یہود و نصارہ کے پاس تاریخ کے اندر ہیرا پھیری کر دی گئی، اور اللہ کے سچے نبی کو جادوگر کہا گیا، اور رسول پاک کے آنے تک بھی آپ کو جادوگر کہا جاتا رہا۔ مگر جب رسول پاک آ گئے تو قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگی ہوئی تہمت کو ہٹا کر کہا کہ جادو دھوکہ ہوتا ہے، جادو فریب ہوتا ہے، مگر سلیمان علیہ السلام سچے معجزے دکھانے والے نبی تھے، وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، وہ اللہ کے عبادت گزار اطاعت گزار بندے تھے، جادو سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن نے حق واقعات بیان فرمائے۔ جن جن قوموں کو قرآن نے بتایا کہ اللہ نے ان کو عذاب کے طور پر ہلاک کیا، وہ قوموں کی بستیاں جو ویران ہیں آج تک بھی موجود ہے۔ عبرت کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو قوم عاد، قوم ثمود کے کھنڈرات ملیں گے، قوم لوط کے کھنڈرات آپ کو ملیں گے، اور حد تو یہ جس موسیٰ کا ذکر ہم شان سے کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اس کی نعش بھی آج تک موجود ہے۔ بتائیے آپ، قرآن کے قصے واقعات جو ہیں وہ حقیقت سے تعلق رکھنے والے ہیں، کوئی ناول کے کہانیوں کی طرح نہیں، کوئی کسی کے ذہن سے بنائے ہوئے واقعات نہیں۔ یہ قرآن نے اس کی صداقت اور حقانیت کو اجاگر کیا۔ یہ ایسی شان والی کتاب اور عظمت والی کتاب ہے۔ کتبیں جو آسمانی ہیں وہ لکھی ہوئی اتاری گئی، مگر قرآن لکھا ہوا نہیں اتارا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ جتنی کتابیں تھی آسمان کی، آسمان سے جو اللہ پاک نے اتاری، وہ کیسی اتاری؟ لکھی ہوئی اتاری نا، سلیٹ اور تختیوں پر لکھی ہوئی ڈائریکٹ اتاری انبیاء کرام پر۔ مگر قرآن جب آیا تو لکھا ہوا نہیں آیا، کیسا آیا؟ سنایا ہوا آیا۔ جبرائیل آ کر رسول پاک کو سنائے، سرکار سن کر زبانی صحابہ کو سنائے۔ صحابہ کرام نے ان کے دور میں جن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر، بڑی بڑی جو ہڈیاں ہوتی تھیں وہ ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے، یا پھر چمڑے کے بنے ہوئے کاغذ ہوتے تھے اس وقت۔ اب جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کاغذ نہیں، بلکہ چمڑے کے بنے ہوئے پیپروں پر تحریر کر کے رکھ لیتے تھے، یا پھر کپڑوں پر تحریر کر کے کیا کرتے؟ رکھ لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام نے اس کو محفوظ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سنایا ہوا کیوں اترا، لکھا ہوا ایک دم کیوں نہیں اترا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کتاب کے اندر کوئی بات لکھ دی جاتی ہے نا، اس کا ایک ہی معنی نکلتا۔ کتاب میں جب لکھی جاتی ہے ایک بات تو اس کا معنی کیا نکلتا؟ ایک ہی نکلتا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ بولو بول کے اگر میں کہا یہ لکھو بولے، تو کتاب میں آپ لکھے آپ بولو، تب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ بولو ہی ہوں گے۔ ارے بول کے اگر لکھے تو معنی کیا ہوں گے؟ ارے بولیش ہوتے۔ تو بول کے بولنا ہے تو بھی تو بولیش معنی ہوتے اس کے۔ اگر جو جملہ آپ لکھیں گے لکھی بھی صورت میں رہے گا تو پھر وہاں معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ مگر قرآن کے ایک ایک آیت کے سرکار نے فرمایا ظاہری معنی بھی ہے، باطینی معنی بھی ہے۔ دو معنی کیسا ہو سکتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب لکھی ہوئی نہ آئے، سنائی ہوئی آئے۔ یہ مصلیحت ہے، سمجھ گئے؟ اگر عربی زبان میں ہی کیوں اتارا قرآن کو، اردو میں، تیلگو میں، فارسی میں، دنیا کی اور کوئی زبان میں کیوں نہیں اتارا؟ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ اگر ایک ہی الگ الگ جملوں کو بولنا ہے، ایک ہی لفظ استعمال کرتے اس کے اندر بعض موقعوں پر۔ جیسے میں کہتا ہوں، آپ بولے اردو میں، کسی کو بولے آپ فرمائیے، بولے اچھا جملہ ہے، اس سے اچھا بولنا ہے آپ اپنے لبوں کو جنبش فرمائیے، اور اچھا بولنا ہے آپ گفتگو فرمائیے۔ اب تھوڑا کیا ہے معلوم ہے، گونٹیوں کی زبان میں بولنا ہے، تو بول کے بولتے،
اور تھوڑا جاہلانہ بولنا ہے، رے بول، اور تھوڑا جاہلانہ بولنا ہے، بولتا نہیں بولتا تھوڑا دیدے دکھا کے۔ تب یہ تمام جو میں الفاظ سنایا اس کے اندر ہمارے اردو زبان کے اندر ہر بول کے لیے الگ الگ جملے ہیں، لیکن عربی زبان میں اگر یہ بولنا ہے، ارے بول بولنا ہے تو بھی کیا بولتے؟ قل۔ ابے بول بے بولنا ہے تو بھی قل بولتے، بولیے نا بولنا ہے تو بھی قل بولتے، آپ فرمائیے بولنا ہے تو بھی قلیج بولتے، آپ گفتگو فرمائیے بولنا ہے تو بھی قلی بولتے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ یعنی کئی جملے ہیں، سب کے لیے ایک ہی جملہ بولے قل، پھر کیسا معلوم ہونا؟ ارے بول بولا، آپ بولو بول بولا، تو بول بولا، ابے ہی بول بولا، یا پھر جو ہے آپ فرمائیے بولا، کیسا معلوم ہونا؟ وہ جو آیا نہیں سنانے کے لیے انہیں کیا انداز اور اسٹائل سے بولا اس کے حساب سے معنی ہوتے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ انہیں اگر ایسا بولا قل تو کیا معنی ہوتے؟ ابے بول بول کے معنی ہوتے۔ اگر انہیں کیا بولا قل یا صدیق بولا تو کیا معنی ہوتے؟ اے میرے دوست آپ بولیے، یہ معنی ہوتے۔ تو بات سمجھ رہے؟ تو لہجے کے انداز سے اور لہجے سے اس کے معنی بیان کیے جاتے۔ تو قرآن کو اللہ نے لکھا ہوا اس لیے نہیں اتارا تاکہ قرآن کے اوپر ریسرچ چلتی رہے، معنی کیے جاتے رہے، ہر دور میں قرآن شریف کے ترجمے لکھے جاتے رہے۔ 1400 سال میں ہزاروں تفسیریں ہو گئی، تراجم ہو گئے، مگر پھر بھی انسان آج یہی کہتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ ہر مفسر یہی کہتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ کیا معنی؟ اس کے اصل معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں جتنا سمجھ سکا بس اتنا ہی لکھا، مگر یہی نہیں ہے اس کے معنی، اتنے چ نہیں ہے، اس سے آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو 1400 سال میں ہزاروں تفسیریں ہو گئی، مگر یوں لگتا ہے ابھی قرآن میں کچھ ریسرچ باقی ہے، ابھی قرآن کے کچھ معنی باقی ہے، قیامت تک تفسیریں لکھی جاتی رہیں گی۔ ارے ایسی عظمت والی کتاب دنیا میں کوئی دیکھی نہیں گئی۔ جب بائبل کا قرآن سے تقابل کیا گیا نا، تو عیسائیوں کے پاس جو انجیل موجود ہے جس کو آج بائبل کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا افریقہ سے ایک بائبل منگاؤ، انڈیا سے ایک بائبل منگاؤ، بنگلہ دیش سے ایک بائبل منگاؤ، اور امریکہ سے ایک بائبل منگاؤ، اور الگ الگ جہاں جہاں ہمارے عیسائی رہتے ہیں سب ممالک سے بائبل منگاؤ۔ اور جب بائبل منگا کے پورے الگ الگ ممالک کی رکھی گئی اور اس کو دیکھا گیا، کوئی بھی بائبل ایک بائبل سے میچ نہیں ہو رہی، ہر ایک کنٹری کی ایک الگ ہی ہے، ہر ایک کنٹری کی بائبل چینج ہی ملی۔ مگر 1400 سال کے بعد بھی قرآن کا یہ واحد معجزہ ہے، 1400 سال پہلے جس طرح قرآن موجود تھا، جتنے پاروں جتنے رکوع کی صورت میں، آج بھی قرآن ہر بہر ویسا ہی ہے۔ جب مقابلہ کیا گیا بائبل سے، پورے ممالک سے قرآن منگا کے رکھا گیا، جب دیکھا گیا شیعہ کے پاس سے قرآن منگائے، دیکھے وہی 30 پارے ہیں، اور خارجیوں کے پاس سے، اہل حدیث کے پاس سے، سنیوں کے پاس سے، رافضیوں کے پاس سے، قدریہ فرقے کے پاس سے، جتنے اسلام کے اندر فرقے بندیاں ہیں سب کے پاس سے قرآن منگائے، اور جب دیکھا گیا تو اس میں 30 ہی پارے ملے، وہی رکوع ہیں، وہی آیتیں ہیں، وہی زبر زیر پیش ہے، ایک جگہ بھی ایک نقطے کا فرق نہیں ملا۔ یہ شان اور عظمت کب ہو سکتی ہے؟ اس وقت ہو سکتی ہے جب قرآن کو اتارنے والا رب اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے۔ بات سمجھ رہے؟ ہم اور آپ مسلمان ہیں نا، ہم کو اللہ نے نہیں کہا اے مسلمانوں قرآن اتار دیا تم اس کی حفاظت کرو۔ ہم اگر حفاظت کی ذمہ داری لیتے تو ہیرا پھیری ہو جاتی، تبدیلی ہو جاتی، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے پچھلی کتابیں اتاری اور وہاں ہیرا پھیری اس لیے ہو گئی کیونکہ وہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے نہیں لی، میں نے ان کے حوالے کی تھی۔ اب قرآن اتار رہا ہوں، میرا محبوب شان اور عظمت والا نبی ہے، قرآن اب اس پر اتار رہا ہوں۔ اے میرے پیارے محبوب، جس کتاب کو تیرے اوپر نازل کر رہا ہوں، یہ کتاب کے حفاظت کی ذمہ
ذمہ داری میری ہے، میں کسی ولی کو نہیں دیتا، میں کسی صحابی کو نہیں دیتا، میں کسی مسلمان کو اس کے حفاظت کی ذمہ داری نہیں دیتا۔ اب پوچھو قرآن سے، اے قرآن تو اللہ کا کلام ہے، 1400 سال میں چینج نہیں ہوا، بول کے ثبوت کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا، ایک سوال ہے، بڑا گہرا سوال ہے، ہر کافر آج بھی کرتا نا۔ یہ رسول پاک کے زمانے میں بھی کافرین نے کہا، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، چند باتیں عربی میں سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی فرشتہ تو ہم کو دکھتا ہی نہیں، ہم کیسے مان لیں اللہ کا کلام ہے؟ اور یہ کوئی کتاب تو دکھاتے نہیں، صرف سنا دیتے ہیں، ہم کیسے مان لیں اللہ کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی جن آ کے سکھاتا ہے یہ کتاب، اس لیے انہوں آ کے ہم کو سنا رہے ہیں۔ پھر کیا بولے معلوم ہے؟ نہیں، یہ کسی اور انسان سے سیکھ کے آتے، ہم کو سکھاتے۔ اس طریقے سے کیا ہے معلوم ہے؟ کیا بولے؟ یہ انسانوں کا کلام ہے، بولے کیا بولے؟ یہ جو ہے نا جنات کا سکھایا ہوا کلام ہے، یعنی مخلوق کا کلام ہے، خالق کا کلام نہیں ہے۔ یہ اعتراض مکے کے کافرین نے کیا تھا۔ قرآن نے کہا، اے قرآن پر اعتراض کرنے والے کافروں، اے قرآن پر اعتراض کرنے والے یہودیوں، اے قرآن پر اعتراض کرنے والے عیسائیوں، اے قرآن پر اعتراض کرنے والے وسیم رضوی، قرآن شریف کو جو نازل کیا ہے میں نے ہی نازل کیا ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ اب اگر تو قرآن شریف کو مخلوق کا کلام کہتا ہے تو غور سے سن، فرمایا اللہ پاک، کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ قرآن مجید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم کو قرآن کے نازل ہونے میں، اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو فرمایا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر اس کے بارے میں شک ہے تو قرآن شریف کے مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ بھائی عربی تم کو بھی آتی نا، اے ابو جہل، اے ابو لہب، شعر شاعری کرنے والے تمہارے اندر ہے، تم عربی زبان پر ناز کرنے والے ہو، عربی گرامر سے واقف ہو، ذرا قرآن کی طرح ایک سورہ بنا کے لے کے آؤ۔ وہ کوشش نہیں کیے، نہیں 1400 سال سے کوششیں چل رہی، مگر آج تک ایک سورہ نہیں بنا سکے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں بنا سکتے، تم مجھے معلوم ہے، تمہارے تمام پنڈت، تمہارے تمام بھگوانوں کو بلا لو، سب بیٹھ کے میٹنگ کرو اور ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ ذرا سوچیے آپ، پورے ابلیس، پورے جنات، پورے ان کے بھگوان اور پورے پنڈت، پورے بھکت سب مل کر ایک سورہ نہیں بنا سکے آج تک۔ آج بھی قرآن شریف کا یہ زندہ چیلنج ہے، اور قرآن نے کہا اتنا ہی نہیں، اتنا ہی چیلنج نہیں، اور آسان کر دیتا ہوں، بولا اللہ تعالیٰ، چلو ایک سورہ بنانا مشکل ہو رہا نا، ایک آیت بنا کے لاؤ، بولا ایک آیت بنا دو۔ وہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ اللہ نے کہا سورہ تو بنا نہیں سکے، آیت بھی بنا نہیں سکے، پھر کیا منہ لے کر کہتے ہو قرآن مخلوق کا کلام ہے، قرآن جن کا کلام ہے، قرآن انسان کا کلام ہے، کیا منہ لے کے کہتے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ایک چیلنج تمہارے لیے، وہ یہ ہے، چلو نون کے معنی کر کے بتاؤ، الف لام میم کے معنی کر کے بتاؤ، الف لام میم صاد کے معنی کر کے بتاؤ، کاف ہا یا عین صاد کے معنی کر کے بتاؤ، الف لام را کے معنی کر کے بتاؤ۔ نہیں کر سکے۔ 1400 سال میں آج تک کسی کافر کی مجال نہیں ہو سکی اس کے معنی کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہاں سے کر سکو گے؟ قرآن ہم نے اتارا، قرآن کے مثل سورہ ہم اتار سکتے ہیں، قرآن کے مثل آیت ہم اتار سکتے ہیں، قرآن کے مثل کا حروف مقطعات کا معنی ہم بیان کر سکتے ہیں، اور وہ علم ہم نے ہمارے مصطفیٰ کو دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو۔ یہ شان ہے قرآن مجید کی۔ اب سنیں، ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ آج جیسے وسیم رضوی نے اعلان کیا نا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بولے ہیرا پھیری کر دی ہے مسلمانوں نے، اسی طرح ایک اعتراض کیا تھا۔ کلیلہ دیمنا ایک کتاب ہے، کیا نام بولا میں؟ کلیلہ دیمنا ایک کتاب ہے، جنگل کے جانوروں کے بارے میں لکھی ہوئی عربی گرامر کی مشہور ترین کتاب۔ وہ کتاب گرامر سکھانے کے لیے بہت سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے آج بھی۔ کس کی لکھی ہوئی ہے یہ؟ عبداللہ ابن مقفع شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ پورا نام ابو محمد عبداللہ ابن مقفع، اس کا اصلی نام روزباہ
پور تھا، سمجھ رہے؟ روز بپور دادویہ اس کا اصلی نام تھا۔ اس کی معروفیت ابن مقفع سے ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک ایرانی مفکر تھا اور 104 ہجری میں فیروز آباد میں پیدا ہوا یہ، اور 142 ہجری کو بغداد میں اس نے وفات پائی۔ بصرہ میں رہتا تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا ہے، تو یہ تھا عیسائی مذہباً، تو اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیا اور وہاں بیٹھ کر کیا کرتا رہا؟ پہلے تو عربی گرامر میں مہارت حاصل کیا انہیں، ایسی شعر شاعری فصاحت بلاغت بہت پرانی قدیم سب عربی پہ عبور حاصل کیا، اور انہیں بولا کہ یہ چیلنج میں پورا کر کے دکھاتا ہوں مولانا۔ مسلمان بول رہے ہیں نا بھائی، قرآن کا چیلنج ہے کہ اس کے جیسی صورت بنا کے بتاؤ، صورت کیا پوری کتابی لکھ دے تو مولانا۔ اب اس کے لیے انہیں لکھنا شروع کرا، اور جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، کوشش کرتا رہا، 1 سال 2 سال نہیں 60 ایئر تک مسلسل وہ یہ کوشش میں لگا رہا کہ قرآن کے مثل سورہ نہ صحیح ایک آیت بنا دوں، مگر ایک آیت نہیں لکھ سکا۔ 60 سال کی کوشش کے بعد قرآن کے مثل ایک آیت نہیں لکھ سکا۔ آخر میں اسے کہنا پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ کیا تھا؟ عبداللہ ابن مقفع، عیسائی تھا، بعد میں اس نے اپنا نام ابو محمد عبداللہ رکھ لیا۔ اس کے بیٹے کا نام محمد ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا قرآن نے جو چیلنج کیا یہ سچا چیلنج ہے، کوئی قرآن کے مثل آیت نہیں لکھ سکتا، سورہ نہیں بنا سکتا۔ تو آج کے انسانوں کی کیا مجال کہ قرآن کے مثل سورہ بنا دے یا آیت بنا دے، یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔